السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول سزائے عشق کا آج نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ مگر میں نہ صرف ظالم بنا بلکہ زرمین کے ساتھ بھی ناانصافی کر کے بدترین لوگوں میں شامل ہو گیا۔ ندامت ہی ندامت حسنین کے انداز سے، لہجے سے اور الفاظ سے نظر آ رہی ہے۔ زاوی کو تو لگ رہا ہے آج حیرت کے مارے دم ہی نہ نکل جائے۔ حسن صاحب نے آگے بڑھ کے نین کے شانے کو تھاما۔ تم شرمندہ ہو، یہ گناہ کی معافی کی علامت ہے۔ ہم سب نے معاف کیا۔ یہ سن کر نین نے زرمین کی طرف دیکھا۔ اس نے نگاہیں پھیر لیں۔ نین کے دل کو تکلیف ہوئی، پر اس نے جو تکلیف پہنچائی اس کے آگے تو یہ ذرا برابر بھی نہیں۔ تکلیف چھپا کر مسکرایا۔ اچھا ہوا بیٹا آپ آئے، میں نے آپ کی من پسند مچھلی پلاؤ پکائی ہے۔ شبانہ بیگم نے خوش دلی جتائی۔ واؤ زبردست، پھر جلدی سے ڈنر لگائیں۔ خوشگوار ماحول میں ڈنر کے بعد نین نے زرمین کو چلنے کا کہا۔ لال حویلی آ کر شہر جانے کے بعد جب بات کی تو زرمین نے دادی کے ذریعے رکنا چاہا۔ نین چاہتا تو لے جاتا، مگر اب وہ زرمین پر زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ شہر جانے کے بعد نین روز رات کو سونے سے پہلے فون پر لازمی بات کرتا اور صبح مارننگ وش کا معمول بنا لیا۔ زرمین بھی حویلی آ کر خوش تہی گزرے دنوں کی یاد تو آتی تھی، لیکن اپنوں کے ساتھ نے اچھا اثر کیا۔ دن گزرتے رہے۔ 8واں مہینہ لگ گیا۔ زرمین نین کے خیال رکھنے کو گزرے سلوک کا ازالہ سمجھ رہی تھی۔ نین نے پھر غلطی کری، ایک بار بھی محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ محبت کا اظہار کرتا تو شاید زرمین دل سے معاف کر دیتی۔ آخر کو نین سے اس نے بھی تو محبت کری تھی، اور یہ محبت زندہ ہی تھی۔ نین کے برے رویے نے کئی بار دل توڑا، مگر دل بے وفائی پر آمادہ نہ ہوا، وفا نبھاتا رہا۔ اور نین کو زرمین کی دوری اس کی محبت کی تڑپ میں اضافہ کرتی رہی۔ پہلے کی طرح ہر ویکینڈ نین گاؤں میں ہی آ جاتا اور احمر کی قبر پہ ضرور جاتا۔ زرمین کا دونوں حویلی میں بہت خیال رکھا جاتا۔ وہ گول مٹول چھوٹی سی گڑیا بن گئی۔ ابھی سب کے لیے ٹوئنس کا سرپرائز باقی ہے۔ بیٹا یہ آملے کا مربع کھا لو۔ چھوٹی دادی، میں ابھی بڑی دادی سے سیب کا مربع کھا کر آئی ہوں، مجھ سے اب نہیں کھایا جائے گا۔ اور آملے سے تو سر دھوتے ہیں، اس کا مربع بھی کھاتے ہیں؟ زرمین نے ناک چڑھائی۔ آج پورے 7 ماہ بعد پرانی زرمین کی جھلک نین کو دکھی۔ اس کا دل تھوڑا مطمئن ہوا۔ کھا لو زرمین۔ کیوں کھا لوں؟ منہ میں جھاگ بن جائے گا۔ اور آپ کھائیں نا، آپ بھی تو باپ بننے والے ہیں۔ اور کھانے سے بچنے کے لیے باہر حویلی کے پچھلی جانب چلی، جہاں نوکروں کے بچے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ ادھر نین نے دادی سے کہا، لائیں دادی میں کھا لوں، آخر باپ بن رہا ہوں، بچوں کی ری ری سنوں گا، تھوڑی طاقت بھی بنا ہی لوں۔ ہاں یہ خوب رہی، جس کو زیادہ ضرورت ہے وہ نہ کھائیں اور تم کھاؤ۔ رہی بچوں کی بات، کان کھول کے سن لو، میں اب زرمین کو جانے نہ دوں گی، ہم سنبھال لیں گے بچے، تم کرو اپنا کاروبار۔ دادی نے نین کو مصنوعی ڈرایا۔ کیا آپ یہ ظلم نہیں کر سکتی؟ ابھی اتنی مشکلوں سے رہ رہا ہوں، میں تو بالکل نہیں چھوڑوں۔ اچھا بیٹا، میں مذاق کر رہی ہوں۔ دادی میں شہر جا رہا ہوں، اسفند کسی ضروری کام سے لندن جا رہا ہے اور پروجیکٹ تکمیل پر ہے، اس لیے میں اس ہفتے نہیں آ پاؤں گا۔ زرمین کا چیک اپ ضروری ہے، لاسٹ ماہ بھی نہیں ہوا، پلیز آپ شہر لے آئیے گا۔ جاؤ بچے، اللہ کی امان میں ضرور لاؤں گی، تم فون کر دینا، آپ کی بہو سے مل لوں پھر جاؤں گا۔ دادی مسکرا دی۔ بچوں کو کرکٹ کھیلتا دیکھ زرمین ماضی کے جھروکے میں چلی گئی۔ لال حویلی کے صحن میں احمر اور زاویار کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ ابھی 9 کے پیپر دے کر فارغ پائی تھی۔ مجھے بھی کھلاؤ۔ زرمین شور مچانے لگی۔ کیوں، تم کو کیوں کھلائیں؟ سب لڑکے کھیل رہے ہیں تو اندر جاؤ۔ ارے یہ لڑکے، ان کو تو میں جانتی ہوں، اگر تم نے مجھے نہ کھلایا تو میں حسنین بھائی کو بتا دوں گی کہ تم کل شام میں رمیز کے ساتھ بیٹھ کر چھت پر سگریٹ پی رہے تھے۔ تم نے کہاں سے دیکھا؟ کل اپنی چھت سے۔ زرمین اترائی۔ میری بہن کو کھلاؤ، بہت اچھا کرکٹ کھیلتی ہے، زاویار بولا۔ زاویار کی بات سن کے احمر دانت پیستے ہوئے بولا، ہاں تمہاری بہن نے تو ہی T20 کپ جتوایا ہے، مجھے تم اپنی ٹیم کا کیپٹن بنا لو۔ میں بالکل عمران خان کی طرح کیپٹنسی کرتی ہوں، شاہد افریدی کی طرح بیٹنگ کرتی ہوں، سرفراز کی طرح کی کیپنگ کرتی ہوں، عامر کی طرح کی بولنگ کرتی ہوں۔ بھلے T20 نہیں جتوایا، لیکن تم کو ضرور جتواؤں گی، احمر کلستے ہوئے بولا۔ وڈی آئی ولڈر دی بیسٹ کرکٹر، چلو مرو کھیلو۔ زرین نے اعلان کیا کہ پہلے بیٹنگ کروں گی اور پچ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ بولر نے بال کرائی، زرمین نے شاٹ مارا اور گیند سیدھے پورچ میں کھڑی حسن کی گاڑی کے شیشے پر لگی اور زرمین کی سیٹی گم ہوئی اور احمر ہنسنے لگا۔ اب تو تمہیں بھائی بتائیں گے کتنی اچھی کھلاڑی ہو۔ کیا احمر تمہارے بھائی اتنا کنجوس ہے، ایک شیشہ نہیں لگوا سکتے؟ زرمین نے اپنی دماغ کی بتی جلائی اور ایموشنل کرنے کی کوشش کی۔
نہیں، میں بالکل نہیں کنجوس ہوں، میں آپ کے لیے ہی تو محنت سے کما کے گاڑیاں خریدتا ہوں کہ آپ اس کے شیشے توڑے بتائیے گا نیکسٹ کون سی گاڑی لوں جس کا شیشہ توڑنے میں مزہ آئے۔ حسنین نے میٹھے لہجے میں بےعزتی کی۔ زرمین نے سوری کہہ کے سفید حویلی کی طرف ریس لگائی اور بھاگتے ہوئے گیٹ سے ٹکرا گئی۔ سب لڑکے بے اختیار ہنسے۔ کیا ہو رہا ہے دیکھ کے کھیلے زرمین حسنین کی آواز پر چونک کر ماضی سے باہر آئی۔ حسنین بچوں کو ڈانٹ کر زرمین سے بولا کیا ہے یار دھیان سے بیٹھو ابھی میں کیچ نہیں کرتا تو لگ جاتی۔ زرمین نے سوری کیا۔ اچھا میں چلتا ہوں، میں نے فاریہ کی بات یاسر سے پکی کر دی، یہ جڑا اور سامان ہے، منگل کو شادی ہے، سادگی سے کریں گے۔ میں نے سب کو دعوت دے دی۔ رات کے کھانے پر چچی نے بم پھوڑا، فاریہ کے حلق میں نوالا پھنس گیا، روز کا پھندا لگا۔ علیزہ نے پانی دیا۔ چچی اتنی جلدی اور اچانک؟ جلد کیا ہے کہ 21 کی ہو گئی ہے، تمہاری بھی 20 میں کر دی تھی۔ عرفان بولے اماں یاسر کچھ کماتا نہیں ہے، پہلے جاب تو کر لے۔ کمانے کی بھی خوب کہی بیٹا، جب تمہاری کی تھی شادی اس کے بعد ہی تم لگے، یاسر بھی کر لے گا جب چپ کر کے کھانا کھاؤ۔ چچی نے بات سمیٹی۔ فاریہ کھانا چھوڑ کے کمرے میں چلی گئی۔ اپی میں مر جاؤں گی، ابا جان کیوں چھوڑ گئے، مجھے بھی ساتھ لے جاتے۔ فاریہ رونے لگی، کماتا بھی نہیں ہے، جواری ہے، کسی دن مجھے ہی بیچ کھائے گا۔ اللہ نہ کرے، علیزہ نے دہل کر کہا۔ میں کچھ کرتی ہوں، فکر نہ کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ میں سر سے بات کروں؟ علیزہ فکر مندی سے بولی۔ سر کی بات پہ فاریہ کے دل نے ایک بیٹ منس کی۔ کیا میرے نصیب میں سر کا ساتھ لکھا ہے؟ فاریہ نے سوچا۔ حسنین گاؤں سے آ کر بے حد مصروف ہو گیا۔ علیزہ بار بار آفس کے چکر لگا رہی تھی۔ حسنین کو لگا شاید کوئی بات کرنا چاہ رہی ہے۔ خیریت علیزہ، کوئی کام ہے مجھ سے؟ جی سر، علیزہ بے چارگی سے بولی۔ سر اسفند کا نمبر بن جا رہا ہے، ان سے بات کرنی ہے، وہ اپنے بھائی کی ہارٹ سرجری کی وجہ سے آسٹریلیا میں ہے۔ دوسرا نمبر ہے، میں آپ کو دے دیتا ہوں، ویسے کوئی کام ہو تو بتاؤ۔ سر میری بہن کی شادی ہے، کل آپ آئیے گا۔ سر اسفند کو بھی دعوت دینی ہے، آپ کو بہت مبارک ہو۔ جی سر شکریہ۔ گھر آ کر حسنین کا بیڈ کا سونا پن بہت کھل رہا تھا۔ موبائل میں عید کے دن لی ہوئی تصویر دیکھ کر حسنین نے اسے سوری کیا۔ میری زندگی آ جاؤ۔ ہیلو کیا حال ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں نین نے وقت کا طویل کیا۔ آفس کا کام بہت ہے اور علیزہ کی طرف چکر لگانا ہے۔ سونے کے لیے آنکھ بند کی ہی تھی کہ موبائل کی بیل نے پھر جگا دیا اور کال اٹینڈ کی۔ اسفند کیسا ہے؟ بھائی کی سرجری ہوئی؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، اور بھائی کی سرجری کل پہ تجھے میرا ایک کام کرنا ہے۔ دیکھ یار تجھ سے بھروسہ ہے، پلیز کام بتائے گا تو کچھ کہوں گا۔ پھر اسفند کے اصرار پر راضی ہو گیا۔ دوسرے دن کی کئی رنگ لے کے طلوع ہوا۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ کیسے نہیں کرے گی؟ سارے مہمان جمع ہو گئے، میں تم کو جان سے مار دوں گی۔ نہیں کروں گی۔ مار دے جان سے؟ فاریہ رونے لگی۔ یہ تو میرا ظرف ہے کہ بغیر جہیز کے شادی کر رہی ہوں، آج کے زمانے میں کون کرتا ہے؟ چلو ابھی ان مہمانوں سے پوچھ لیتے ہیں۔ چچی فاریہ کو ہاتھ سے گھسیٹ کر باہر لائی اور بولی کون ہے جو بغیر جہیز کے اس کے ساتھ شادی کرے گا؟ بے حس لوگ۔ کوئی نہ بولا۔ چچی نے تمسخرانہ نظروں سے دیکھا اور پھر مسکراتی ہوئی بولی کوئی ہے جو بغیر جہیز کے شادی کرے گا؟ میں کروں گا، آواز گونجی۔ علیزہ نے حیران ہو کر دیکھا، پھر خوشی سے چیک کی۔ سر؟ فاریہ نے نم آنکھوں سے دل تھام لیا، محبت سے ملنے کی آس جاگی۔ مولوی صاحب نکاح پڑھائیے۔ فاریہ آپ کو سکہ رائج الوقت 1 لاکھ حق مہر میں حسنین فرقان شاہ سے نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ چچی ہاتھ ملتے رہ گئیں۔ اب اتنے امیر بندے سے پنگے کیا لے، جو خوشامد ہی بہتر ہے۔ رخصتی کے وقت چاچی نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا آتی جاتی رہنا۔ فاریہ چاہ کر بھی ہاتھ نہ جھٹک سکی۔ حسنین فاریہ کو لے کے گھر میں داخل ہوا۔ ذہن فاریہ میں اٹکا تھا، پورچ میں کھڑی گاڑی کی طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ سلام سائیں، یہ کون ہے؟ حیرت سے دلہن بنی فاریہ کو دیکھ کے شائستہ نے پوچھا۔ حسنین نے فاریہ کو ریلیکس کرنے کے لیے کہا تمہاری نئی بیوی اور میری دلہن۔ ٹرے گرنے کی وجہ آواز پر حسنین مڑا اور پل بھر کو سکتے میں چلا گیا۔ شائستہ دوڑ کر زرمین کے پاس پہنچی۔ سر کہاں؟ نین تیزی سے بھاگتا زرمین کے پاس آیا۔ زرمین خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ دادی اور ہینا بھی شور سن کر باہر آئی۔ زرمین کو دیکھ پریشان ہوئی۔ نین نے ٹائم ضائع نہ کیا، فوراً لے کر ہاسپٹل بھاگا۔ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ شروع ہوئی۔ نین بے چینی سے ایمرجنسی دروازے کے باہر کھڑا ڈاکٹر کا منتظر ہے۔ دیکھتے دیکھتے زرمین کو ہر طرف سے مشینوں میں جکڑ لیا گیا۔ دادی، ہینا اور علی بھی آ چکے تھے۔ سب دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ ہینا پریشانی کے ساتھ فکر میں تھی کہ اچانک زرمین کو کیا ہو گیا۔ سفر تو اچھے سے گزرا، اس نے آرام کی بجائے اپنے ہاتھوں سے چائے بنانے کی ضد کی۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر نے آپریشن کہا۔ کیسی ہے زرمین؟ پلیز کچھ تو بتائیں۔ ڈاکٹر زویا، آپ کو اس سے مطلب؟ جشن منانے کی تیاری کریں، اپنی زندگی داؤ پر لگا کر آپ کا وارث پیدا کر رہی ہے۔
آپ سے مانگا ہی کیا تھا، کتنا میں نے کہا خیال رکھیں، نہیں مگر اذیت دینی ہے۔ اور آج کیا ہوا جو اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا؟ کسی قسم کا رسپانس نہیں دے رہی۔ باقی سب کی سمجھ نہ آیا مگر نین سمجھ گیا ڈاکٹر زویا کیوں باتیں سنا رہی ہیں۔ ابھی وہ اس قدر ڈپریس میں تھا کہ شرمندہ بھی نہیں ہو سکا۔ لگتا ہے زرمین نے شادی کا سن لیا، آپریشن شروع ہو چکا۔ نین وہیں ایمرجنسی کے باہر نڈال سا بیٹھ گیا۔ نین کو ایسا لگ رہا ہے جسم سے روح نکل رہی ہے۔ علی نے کہا بھائی حوصلہ کرے، کچھ نہیں ہوگا، اللہ سے مانگیں، اللہ تو سب جانتا ہے، میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے سزا نہ دے، میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں کی۔ تو نے مجھے بیوی کی صورت میں میری محبت کو محرم بنا دیا تاکہ میں گناہ گار نہ ہوں، اور میں نے تیری نعمت اور احساس کی قدر نہ کی، مجھے معاف کر دے یا رب، 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے میری فریاد سن لے، زرمین کو زندگی عطا کرے۔ نین نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا کی، دل کو کچھ حوصلہ ملا اور نماز روم سے واپس ایمرجنسی میں آیا۔ کچھ دیر بعد قدوسی صاحب کی یاد آئی جو اپنی فیملی کے ساتھ نین کے دیے ہوئے تحفے سے عمرے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ نین نے ان کو بھی فون میں لا کے دعا کی درخواست کی۔ دل کو مزید تسلی ہوئی، اللہ کے گھر مانگی دعا قبول ہوتی ہے، یہ اطمینان اور یقین ہر مسلمان کو ہوتا ہے، نین کو بھی ہے۔ کھڑے کتنی ہی منتیں نین نے مانگ لی۔ ایمرجنسی روم کا دروازہ کھولا، ڈاکٹر نے بچوں کا بتایا چونکہ پری ایمچور کیس تھا اس لیے بچوں کو نرسری میں رکھا جائے گا، اور واپس اندر چلے گئے۔ ٹوئنس کا سن کر دادی ہنا اور علی پل کو خوش ہوئے، پھر زرمین اور نین کی حالت کے پیش نظر اداس ہو گئے۔ علی کو ہی ہوش آیا، اس نے سفید اور لال حویلی اطلاع دی۔ ایک بار پھر ایمرجنسی روم کا دروازہ کھولا اور ڈاکٹرز کی ٹیم باہر۔ ڈاکٹر زویا باہر آئیں، تھکے اور اداس لہجے میں بولی ہم نے بہت کوشش کی مگر سوری۔ نین نے بے یقینی سے دیکھا، اتنی دعائیں مانگی، کیا گناہوں کی سزا مل گئی؟ محبت کی ناقدری پر عشق نے انصاف کیا، محبت کو دور کر کے عشق نے بتایا عشق نبھانا بےحد ضروری ہے، ذرا سی بھی کوتاہی محبت کو دور اور عشق کو نہ ختم ہونے والے فاصلے پر لے جائے گی۔ نین خالی آنکھوں سے ڈاکٹر زویا کو دیکھ رہا ہے۔ علی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سوری جی۔ زرمین اس وقت کوما میں چلی گئی، اور جس طرح وہ رسپانس نہیں دے رہی تھی مجھے لگ رہا تھا یہ کوما طویل اور اینڈ شاید موت ہو۔ ڈاکٹر زویا نہایت بے رحمی سے بولیں، آپ ایک ڈاکٹر ہو کر اتنی بے رحم کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ مریض اور لواحقین کو تسلی دینے کی بجائے ڈرا رہی ہیں۔ علی غصے سے بولا، جس مریضہ کے گھر والے ظالم ہوں ان کو حقیقت ہی بتانی چاہیے، اور ایک بری خبر یہ بھی ہے وہ آئندہ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ ڈاکٹر زویا کہہ کے آگے بڑھ گئی۔ نین سجدے میں گرا، اللہ نے کرم کیا، مایوس نہیں، کومے میں ہی صحیح نظر کے سامنے تو ہے، دعاؤں سے مانگ لوں گا۔ دادی رونے لگی، میرے بچوں کو نظر لگ گئی۔ علی صدقہ دو، نین بیٹا اٹھو۔ سجدے میں گرے نین کو اٹھایا جس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ بیٹا اللہ کا حکم ہو تو زرمین ٹھیک ہو جائے گی، دادی نے دلاسا دیا اور علی کو بچوں کے کان میں اذان دینے کا کہا۔ رات تک سارے ہی ہاسپٹل آگے روئے، نین کو تسلی دی، اور نین اور علی کے سوا سب گھر روانہ ہوئے۔ شائستہ کو بھی فون کے ذریعے زرمین کی حالت پتہ چلی، وہ رونے لگی۔ فاریہ نے ہمت کر کے پوچھا یہ کون تھی؟ شائستہ نے حیرانی سے پوچھا، آپ کو سر نے نہیں بتایا؟ سر کی پہلی بیوی ہیں؟ کیا؟ اللہ یہ کیا ظلم ہو گیا، مجھے پتہ ہوتا تو میں راضی نہ ہوتی یا اجازت لیتی، لگتا ہے حسنین نے کچھ نہیں بتایا جب ہی صدمے سے ایسا ہو گیا۔ فاریہ خود سے باتیں کرنے لگی، اسے بھی بے حد افسوس ہوا۔ آئیے میں آپ کو سر کا کمرہ بتا دوں، مجھے حسنین کا نہیں دوسرا روم دکھا دو۔ جی بہتر، شائستہ نے سوچا ابھی سامنے نہ آنا بہتر ہے۔ زرمین کو 4 دن ہو گئے کومے میں۔ آج کمال شاہ کے سمجھانے پر حسنین کچھ دیر کے لیے گھر گیا جہاں ایک نئی پریشانی اس کے منتظر ہے۔ چچی کو 4 دن بعد فاریہ کی یاد ستائی، دیکھے تو صحیح کیسے رہ رہی ہے، مہارانی بن کے یا نوکرانی بن کے؟ تجسس کے مارے علیزہ کو بتائے بنا آ گئی، چوکیدار کو بولا فاریہ کو بتاؤ چاچی آئی ہیں۔ چوکیدار نے انٹرکام کے ذریعے پوچھا فاریہ کی چاچی آئی ہیں؟ دادی حیران ہوئی، کون فاریہ؟ اور چوکیدار کی اجازت شائستہ یہ فاریہ کون ہے؟ شائستہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب کیا جواب دے۔ جی یہ کیا جی کی رٹ لگائی ہے، کیا پوچھ رہی ہوں، یہ فاریہ کون ہے؟ آپ نہیں جانتے؟ چاچی نے اندر داخل ہوتے ہی جواب دیا، حسنین کی بیوی ہے۔ چاچی نے دھماکہ کیا۔ کیا؟ لاؤنج میں بیٹھے سارے افراد دم بخود رہ گئے۔ جلال شاہ کو حسنین سے یہ امید نہ تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ دادی دھاڑی لو، میں کیوں کروں گی بکواس، یہ تو سچ ہے۔ چاچی چمک کر بولی، لوگوں کے بیچ میں بیاہ کر لایا ہے وہ الگ بات ہے، گھر والوں کو بتانا ضروری نہیں سمجھا۔
چاچی شاطرانہ مسکرائی۔ شائستہ یہ کیا بول رہی ہیں؟ اب سچ بتانے کے سوا شائستہ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ جی صاحب، بیگم صاحبہ یہ ٹھیک بول رہی ہیں۔ دادی یہ خبر سن کے صدمے سے خاموش ہو گئیں۔ فرزانہ بیگم نے پوچھا، کہاں ہے فاریہ؟ بلائیے اسے۔ فاریہ ڈرتے ڈرتے نیچے آئی اور 4 دنوں سے کمرے میں محصور تھی۔ شائستہ اس کو کھانا پینا سب کمرے میں ہی بھیج رہی تھی۔ آپ سے شادی حسنین نے کب کی؟ 4 دن پہلے جی۔ سب کو اب زرمین کے نروس بریک ڈاؤن کی وجہ پتہ چلی۔ چاچی تو آگ لگا کر چلی گئی اور فاریہ روم میں فکر مند۔ اب کیا ہوگا؟ حسنین کے گھر آتے ہی جلال شاہ نمدیدہ آواز سے بولے، آپ سے یہ امید نہ تھی بیٹا، دوسری شادی کرنی تھی تو چند دن صبر کر لیتے، زرمین بیٹا فارغ ہو جاتی، تب تم یہ قہر اس پر ڈھا دیتے۔ ٹھیک ہے تم نے شادی کر لی، اب میری بیٹی کو طلاق دو، اس کا علاج اب ہم کروائیں گے۔ حسنین شاہ غصے سے بولے، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ طلاق کا سن کے حسنین کو غصہ آ گیا۔ بھول گیا سامنے اس کے سسر حسن شاہ کھڑے ہیں، کوئی بچہ نہیں۔ آپ آج میری بات اچھے سے سن اور سمجھ جائیں، میں کسی بھی حالت میں زرمین کو نہیں چھوڑوں گا، وہ صرف بیوی نہیں میری محبت بھی ہے۔ نین نے ٹھوس متوازن مضبوط لہجہ رکھا۔ واہ بھئی واہ، بہت خوب۔ ارحم نے تالی بجا کے داد دی۔ محبت کو سوتن کا بہترین تحفہ دیا ہے کہ وہ خوشی سے کوما میں چلی گئی۔ ویل ڈن۔ ارحم نے طنز کیا۔ تم بیچ میں مت بولو، نین نے ناگواری سے کہا۔ کیوں نہ بولے، کزن ہے اس کا، چچا خالہ کا بیٹا، کیا لاوارث سمجھ لیا تم نے؟ اب کے فرزانہ بیگم نے تیور دکھائے۔ پلیز میں یہاں تھوڑی دیر چینج کرنے آیا ہوں، مجھے زرمین کے پاس جانا ہے، یہ فضول باتیں پھر کبھی کریں گے۔ فضول باتیں؟ میری لاڈو اس سبب وہاں موت سے لڑ رہی ہے اور تم ہم سب سے کہہ رہے ہو فضول باتیں؟ ہونہا جلال شاہ واقعی جلال میں آگے۔ دادا یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے، مجھے جانا ہے۔ نین چینج کے کیے بنا ہی پلٹا۔ ارحم نے ہاتھ پکڑ کے روک لیا۔ ارحم ہاتھ چھوڑو میرا، تم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس جاؤ، زرمین کے پاس میں چلا جاؤں گا۔ ارحم نے ہاتھ نہ چھوڑا۔ نین نے غصے سے ارحم کا گریبان پکڑ کر جھٹکا۔ ہاں تم کیوں جاؤ گے؟ بیوی ہے میری، آج کے بعد نہیں رہے گی۔ ارحم نے گریبان چھڑاتے غصے سے کہا۔ نین نے گریبان چھوڑا، ارحم کے منہ پہ تھپڑ مارا اور لگاتار 2-3 مارے۔ میری بیوی کو چھوڑنے کی باتیں کرتا ہے، نین نے مارتے بولا۔ ارحم نے بھی جوابی کارروائی کی۔ دونوں کو ہاتھا پائی کرتے دیکھ ڈرائنگ روم میں کھڑے افراد دنگ رہ گئے، کسی کو حسنین کے ایسے شدید رد عمل کی امید نہ تھی۔ جلال شاہ اور حسن شاہ نے دونوں کو چھڑایا۔ یہ منظر اندر آتے کمال شاہ دیکھ کر اپنی جگہ فریز ہو گئے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ کمال شاہ حیرت سے بولے۔ دادا جی آپ یہاں، زرمین کے پاس کون ہے؟ جلال شاہ سمجھ نہ پائے نین کا حلیہ۔ 4 دن سے ایک ہی لباس جو میلا ہو چکا تھا، منہ اترا اور اس پر ان کے الفاظ تو زرمین سے محبت ظاہر کر ہی رہے، مگر پھر یہ دوسری شادی؟ علی ہے اور تم جاؤ فریش ہو۔ کمال شاہ نے پوتے کو منظر سے ہٹایا۔ جلال شاہ نے طنزیہ مبارک دی۔ بہت مبارک ہو، تمہارے لاڈلے نے پھر چھپ کر دوسرا نکاح کر لیا۔ کمال شاہ نے تحمل سے جواب دیا، جانتا ہوں۔ ایک بار پھر سب کے سب دنگ رہ گئی۔ میری اجازت سے کی ہے۔ پھر سے بجلی گرائی جس پر سب تڑپ ہی اٹھے۔ جلال شاہ نے تعصب سے کہا، تو تم نے بھی بدلہ لیا اپنے پوتے کا، اس سے اچھا تم زاویار کو ایک ہی بار مار دیتے، سکون مل جاتا تم سب کو، بار بار تو انتقام نہ لیتے، اذیت نہ دیتے۔ کمال شاہ اس الزام پہ تڑپ اٹھے۔ نہیں بھائی، آپ غلط سوچ رہے ہیں، زاوی کو میں احمد جیسا اپنا ہی پوتا سمجھتا ہوں، زرمین بیٹی مجھے بہت پیاری ہے۔ بیگم جلال نے پوچھا، جو پیارے ہوتے ہیں اس پر ایسا ظلم ڈھاتے ہیں؟ میری پوتی عیب دار ہوتی یا وارث نہ دیتی یا مر جاتی تو تب سمجھ میں آتی دوسری شادی کی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، نین دوسرا نکاح بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے زور دیا تب ہی۔ کمال شاہ نے نین کی صفائی دی۔ جلال شاہ کمال کی بات سن کر بیگم سے بولی، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ بھائی آپ ناراض ہو کر جا رہے ہیں تو تم نے کون سا راضی کرنے والا کام کیا؟ جلال شاہ غصے سے بولے۔ میں وہی تو بتا رہا ہوں، کیوں کیا؟ آپ چلنے کی بات کر رہے ہیں، بولو، سن رہے ہیں ہم۔ ڈرائنگ روم میں مکمل خاموشی چھا گئی، سارے ہی کمال شاہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ فاریہ بیٹی کی چاچی نے اپنے جواری بیٹے سے فاریہ کی شادی طے کر دی اور تفصیل بتائی تو سب کو اطمینان ہوا۔ جلال شاہ جھنجھلا کر بولے، پاگل انسان، تو یہ بات سب کے علم میں پہلے لے آتے، اس میں رازداری کی کیا بات تھی؟ بڈھے ہو گئے لیکن آج بھی عقل ٹخنے میں ہی ہے۔ کمال شاہ بیٹوں بیٹیوں اور بہوؤں کے سامنے اس عزت افزائی پہ کلس گئے۔ بھائی غلطی ہو گئی اور میں بڈھا نہیں ہوا۔ ڈرائنگ روم کا ماحول بہتری کی طرف بڑھا۔ ہاں ملی تھی نسیمہ، وہ بھی بول رہی تھی، کمال جوانی جیسا آج بھی ہے۔ نسیمہ کے ذکر پر کمال شاہ اپنی جگہ پر اچھل ہی گئے۔ کون نسیمہ بھائی صاحب؟ بیگم کمال نے پوچھا۔ کمال شاہ نے التجائیہ نظروں سے دیکھا۔ بھائی جی بتا مت دینا، مگر ان نظروں کی بڑی صفائی سے نظر انداز کر کے بولے، آپ کو بھی کبھی کمال نے نہیں بتایا؟ چلو میں بتاتا ہوں۔ کمال شاہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ مصوف کی پہلی محبت تھی کیا؟
بیگم کمال چیخی، ہائے ربا، اس عمر میں یہ غم ملا۔ کہاں رہتی ہیں نسیمہ؟ میں جب ہی سوچوں پچھلے مہینے مہندی کی جگہ کالا کولا کیوں لگ رہا ہے؟ استغفر اللہ، توبہ کرو بیگم، میں پوتوں والا ہوں اور وہ بھی بچوں والی ہے۔ وہ تو زرمین بیٹی نے کہا تھا میں توبہ کروں، آپ نہ کریں۔ جس کے دادی کو جملہ سمجھ نہ آیا تو ارحم سے مدد لی۔ ارحم بیٹا، تم اپنے دوست کا بتا رہے تھے جو لڑکیوں کو ایک کے بعد ایک دوست بناتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارحم بولا افیئر۔ ہاں جی افیئر۔ وہ سامنے آئے، وہ توبہ نہ کرے۔ بھائی صاحب آپ بھی آگ لگا کر بیٹھ گئے، یہ نہیں بجھائیں گی؟ کمال شاہ نے دانت پیستے کہا۔ جلال شاہ مسکرا کر بولے فکر نہ کرو اور سچ بتاؤ۔ کیسا سچ؟ اس بار فرزانہ بیگم مزے سے بول پڑی۔ یہی کہ اماں جان کے 2 جوتے کھاتے ہی نسیمہ کو بہن بنا لیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے اماں جی نے وقت پر کارروائی کر لی۔ بیگم کمال کے انداز پر سب مسکرا دیے، جبکہ اس گلو کھانسی پر دادا جان نے سکھا سانس لے کر بھائی کا نظروں سے شکر ادا کیا۔ اگر وہ نسیمہ کے ساتھ بھاگنے کی بات بتا دیتے تو اس عمر میں گھر بدر نہ پڑتا۔ نین کی آمد پر ارحم نے نین سے اپنے بیہیویئر کی معافی مانگی۔ رات میں آدھے افراد گاؤں روانہ ہو گئے۔ اسفند آ گیا۔ اس نے اور علی نے آفس کی ذمہ داری لی۔ 20 دن حسنین دن رات زرمین کے پاس رہا۔ 2 سے 3 دن بس چینج کرنے جاتا، نیند بھی کم لیتا۔ ڈاکٹر زویا کو بھی نین کی محبت میں یقین آ گیا۔ پورے 20 دن بعد حسنین بچوں اور زرمین کو لے کے گھر آ گیا۔ 15 دنوں میں زرمین کی قومیہ کی کیفیت بہتر ہوئی۔ وہ بنا آکسیجن کے سانس لینے لگی۔ بچوں کے لیے الگ آیا اور زرمین کے لیے 2 علیحدہ ٹائم کی نرسوں کا بندوبست کیا۔ ان کو رہائش دی تاکہ وہ بغیر تھکے زرمین کی کیئر کر سکیں۔ لیکن رات میں حسنین خود خیال رکھتا، بچوں کو بھی اپنا ٹائم دیتا۔ بیٹی کا نام زمر اور بیٹے کا نام سلار زرمین کی پسند پر رکھا۔ نین روزانہ سورۃ الرحمن کی تلاوت کر کے زرمین پر دم کرتا، اس کو لائٹ ورزش کراتا، جیسے کبھی ہاتھ پیر ہلکے ہلکے موو کرنا تو کبھی پیروں کو کروٹیں دلانا، زیتون کے تیل سے مالش کرنا، روز بالوں کو برش کرنا، سر سے لانا، یہ روٹین بنا لی۔ آفس سے بار بار فون کر کے خیریت معلوم کرنا۔ ان دنوں نین کی زندگی زرمین سے شروع اور زرمین پہ ختم ہو رہی تھی۔ گھر والوں نے اتنی فکر و محبت ہے کہ نین کے گزشتہ تمام عمل کو بھلا دیا۔ وہ سب نین کی محبت زرمین کے لیے دیکھ کے سرشار ہیں۔ کیا زرمین بھی سب بھول پائے گی؟ نین کی محبت جسے وہ ابھی تک نین کا ازالہ سمجھ رہی ہے، اس پر یقین کر پائے گی؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکے گا۔ 3 ماہ بعد فاریہ زرمین کے روبرو آئی۔ فاریہ شرمندہ زرمین کے پاس بیٹھی، پاس موجود نرس کو تھوڑی دیر کے لیے باہر جانے کو کہا۔ اس کے سامنے معافی مانگنے کے لیے جھجک محسوس ہوئی۔ بے حد آہستہ سے زرمین کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ مجھے معاف کر دے، مجھے آپ کے بارے میں کچھ نہ پتا تھا۔ میں اب سے اجازت لیتی۔ سر کو پہلی بار پیزا شاپ پر ملی اور وہیں اپنا دل ہار گئی۔ دوسری بار ملاقات یونی میں ہوئی۔ وہ اپنے دوست سے ملنے آئے تھے اور مجھ سے ٹکرا گئے اور وہ بھی مجھ پر فدا ہوئے۔ میں نے ان سے شادی کا کبھی نہیں سوچا۔ اپنے اور ان کے بیچ کے فرق کو میں جانتی تھی، مگر محبت کوئی فرق نہیں جانتی۔ آپ نے بھی محبت کی ہوگی۔ میں اپنی کزن سے شادی کر ہی لیتی، لیکن اس کا کردار ٹھیک نہ تھا اور چچی سے کچھ کرنے کی مہلت نہ دی۔ تیزی دکھائی، برادری والوں کو بلایا۔ شادی کی صبح بات کرتے کرتے فاریہ نے سر اٹھایا، زرمین کی طرف دیکھا اور نظر ٹھہر گئی۔ زرمین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ 3 ماہ بعد زرمین نے ریئیکشن دیا۔ فاریہ نے زرمین کا ہاتھ جھٹ چھوڑا، پریشانی سے اٹھ گئی۔ اس نے تو سنا تھا زرمین گہری نیند میں ہے، مگر آج پھر سوچا فلموں اور ناولوں میں جب ایموشنل کیا جاتا ہے تو کومے سے باہر آ جاتے ہیں۔ میں بھی کرتی ہوں، کیا پتا آج ہوش آ جائے اور نین کا کچھ احسان اتر جائے۔ بے چاری کو پتہ نہیں فلموں اور ناولوں کے چکر میں زرمین کا دل مزید دکھا رہی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں؟ اوہو میں بدھو ہوں، بتاؤں گی تو پتہ چلے گا۔ صبح مجھے ہگ کر کے وش کرتے ہیں، مجھے شاپنگ پر لے جاتے ہیں، روز اظہار محبت کرتے ہیں۔ ہنی مون پر جانا تھا مگر آپ کی وجہ سے نہیں گئے، اور نین کے فرشتوں کو بھی علم نہیں اس کے اوپر الزامات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ تو صرف آنسو ہی بہا رہی ہے۔ میرے خیال سے باقی کال کروں گی، دل میں سوچتی جانے لگی مگر جاتے جاتے بھی ایک تیر اور لگا گئی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، سر کے آنے کا ٹائم ہو گیا۔ ان کی فرمائش ہے میں روز تیار ملوں۔ زرمین سوائے رونے کی کچھ نہ کر سکی۔ آج ہی تو دماغ جاگا، سماعتیں کھلی مگر اتنی نہیں کہ اندازہ ہوتا کون ہے کون نہیں۔ ایک خوبصورت لہجے میں کان کے پاس ہی آواز آ رہی تھی۔ کچھ پل سمجھ نہیں آیا کیا ہے، پھر آہستہ آہستہ احساس جگا۔ قرآن پاک کی تلاوت ہے، سورۃ الرحمن کی گونج سکون دے رہی ہے۔ دل چاہا سنتی رہے مگر شاید سورت پوری ہو گئی تھی اس لیے آواز آنا بند ہوئی۔ پل بھر ہوا کا جھونکا آیا، محسوسات اور بوڑھے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اس کے بعد ذہن پھر سو گیا اور ابھی پھر بیزاری ہوئی تو کافی دیر تک حواس سوئے پھر جاگے۔ صبح کی طرح اب پہلے سے اور بہتر ہوئی۔ ماضی کی تھوڑی جھلک آئی مگر کیا فائدہ ہوا، فاریہ نے آ کر سب پھر سے دل برباد کر دیا۔
آج بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، مگر صبح تلاوت سے فارغ ہو کے جب زرمین پہ دم کیا تھا اس وقت آیا روتے سالار کو لے کر آئی۔ رات سے ہی بابا کو موشن ہو رہے ہیں۔ نین اسے ہاسپٹل لے گیا، ٹریٹمنٹ کے بعد آفس آ گیا، سارا دن مصروف رہا۔ رات 9 بجے گھر آ کر پہلے سرار سے ملا، پھر زرمین کے پاس آیا، ماتھے پر بوسہ دیا۔ سوری جانم، آج وقت نہیں دے پایا، بس چینج کر کے ابھی آیا۔ زرمین فارغ کے جانے کے بعد آنسو بہاتے دوبارہ نیند کی کیفیت میں چلی گئی۔ نین نے اپنے روٹین کے کام کیے، لاسٹ میں سر چلانے لگا، تب زرمین کے حواس پھر کام کرنے لگے۔ نین نے سر چلانے کے بعد زرمین کے کان میں کہا، آج میٹنگ میں بہت تھکا دیا زندگی، اس لیے آج باتیں کرنے کی ہمت نہیں، کل کریں گے۔ گال پہ پیار کر کے زرمین کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ زرمین کو دونوں کام ہی ناگوار لگے۔ اپنے دل پاور کا استعمال کرتے ہوئے نین کے ہاتھ کے نیچے سے ہاتھ نکالنے کی کوشش کی، ہاتھوں میں ایک دم ارتعاش پیدا ہونے سے غنودگی میں جاتے نین کا ذہن بیدار ہوا۔ وہ حیران ہوا، جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، مگر ہاتھ نہ اٹھایا۔ کچھ دیر زرمین کی کوشش دیکھتا رہا، پھر خوشی سے بیڈ پر ہی سجدہ شکر کیا۔ ہوش میں آنے کے اثرات تو نظر آئے، علی کو کال ملا کے بتایا، علی نے ہاسپٹل لے جانے کا مشورہ دیا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے تسلی دی، جلد ہوش میں آنے کی، مگر وقت نہ بتا سکے۔ نین نے دونوں حویلی اطلاع کی۔ نین نے دوسرے دن صبح میں معمول کے مطابق پھر سورۃ الرحمن کی تلاوت شروع کی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا زرمین میں ہوش میں آنے کے مکمل عمل شروع ہو گیا۔ سورت ختم ہونے کے بعد نین نے پھونک مارنا چاہا تو دیکھا نم آنکھوں سے زرمین اسے ہی دیکھ رہی ہے۔ زرمین کے ہوش میں آنے سے سب ہی خوش تھے۔ دادا صدقہ دے رہیں، دادائیوں نے نفل ادا کیے اور نین نے نم آنکھوں سے اپنی طرف دیکھتی زرمین کو گلے لگایا، پھر فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ تب تک حویلی سے سارے ہی آ گئے تھے۔ پھر 2 دن نین غائب ہی رہا۔ اس نے جو منتیں مرادیں لی تھی، جو نفلیں مانگی تھی، اب اس کی ادائیگی کی جا رہی تھی۔ 2 دن بعد زرمین کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ اس نے سفید حویلی میں جانے کی ضد کی، جو مان لی گئی۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا، اگر آپ کوئی ذہنی جھٹکا ملا تو شاید آپ لوگوں کو ہاسپٹل لانے کی بھی مہلت نہ ملے۔ اسی لیے بچوں سمیت زرمین حویلی، جبکہ نین ہاسپٹل میں سے گھر پہنچا۔ شائستہ سب کہاں ہیں؟ روم کو خالی پا کر واپس لاؤنج میں آیا۔ سر سب حویلی چلے گئے۔ ہم؟ علی مجھے بتائے بغیر کیوں چلے گئے؟ کال ملا کر علی پر برہم ہوا۔ بھائی میں ظالم سماج نہیں بنا، خود آپ کی زوجہ بنی۔ مطلب؟ زرمین نے ضد کی اور ڈاکٹر نے بھی اسٹریس لینے سے منع کیا، اس لیے دادی جان نے مان لیا۔ اوکے ہاں زرمین نہیں بھابھی۔ اوکے جناب، میں کوشش کروں گا بچپن کی عادت ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی تھوڑی دیر بعد نکلتا ہوں، ڈنر ساتھ ہی کرتے ہیں۔ بھائی فاریہ؟ ہاں یار، دے دی طلاق کب سے، کچھ مسئلہ ہے اس لیے ابھی یہیں رہ رہی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ آ جائیں۔ رات کو پہنچتے پہنچتے 12 بج گئے، اتنی رات ہو گئی۔ اف، زرمین بھی سو گئی ہوگی، صبح ملوں گا۔ سفید حویلی کے گیٹ کو دیکھتا اور اس لال حویلی میں داخل ہو گیا جہاں علی انتظار کرتے صوفے پر ہی سو گیا۔ حسنین کو بھائی پہ پیار آیا، بے ساختہ ماتھا چوم لیا۔ بھائی تم نے کیا مجھے زرمین سمجھ لیا؟ علی نے شرارت بھری نظروں سے دیکھا۔ بکواس نہ کر، کیا اس سے پہلے کبھی پیار نہیں کیا؟ ڈنر کرنے کا موڈ ہے یا نہیں؟ نہیں سرتاج، آپ کا انتظار کر ہی نہیں، آپ آئیں گے پھر ساتھ کھائیں گے، زنانہ سٹائل میں علی بولا۔ حسنین خوش دلی سے ہنس دیا۔ چلو پھر کھانا کھاتے ہیں۔ کافی عرصے بعد علی نے حسنین کو ہنستا دیکھا، دل میں ماشاءاللہ کہا۔ حسنین کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی، بس نہ چلتا اڑ کے زرمین کے پاس چلا جائے۔ کاش میرے پاس سلیمانی ٹوپی ہوتی، اب تارے گننے جیسا کام بھی کرنا ہوگا، نین مسکراتے ہوئے خود سے بولا۔ فجر کی نماز کے بعد ہی حسنین سویا۔ 9 بجے اٹھ کر سیدھا سفید حویلی گیا، جہاں لان میں دادی آیا کے ساتھ مل کے سلار اور زمر کو مالش کر رہی ہیں۔ حسنین نے سلام کیا۔ دادی کے جواب دینے کے بعد نین نے دونوں بچوں کو خوب پیار کیا۔ دادی زرمین کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہے، ابھی دادا پوتی صبح کی واک پر گئے تھے تو تھک گئی۔ تھکن کا سن کر نین جلدی سے زرمین کے روم میں گیا، جہاں زرمین اپنے پیر پر شنوں سے مالش کروا رہی تھی۔ سلام صاحب۔ شنوں کمرے میں نین کو آتے دیکھ کر خوش مزاجی سے سلام کیا۔ نین نے جواب دے کر شنوں کو باہر جانے کا بولا۔ زرمین اسی دوران خاموشی سے دیکھتی رہی۔ کیا حال ہے نین؟ زرمین کے سامنے بیٹھ کر اس کے ہاتھ تھام کر محبت سے پوچھا۔ زرمین نے ہاتھ چھڑایا۔ آپ نے چاہا تھا مر جاؤں، مگر مجھے افسوس ہے آپ کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ نین کو اپنے شفاق الفاظ یاد آئے۔ ان کی سنگینی کا احساس اس لمحے ہوا۔ جی جان سے یہ سوچ کر ہی کام کیا زرمین مر جاتی تو۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میرے لفظوں کو معاف کر دو۔ ارے آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ کا ہنی مون میری وجہ سے کینسل ہو گیا، سوری۔ ہنی مون؟ نین کی حیران نظریں، سمجھ نہ آیا کچھ۔ زرمین نے وضاحت کی، آپ کی دوسری بیوی۔ نین کو اب یاد آیا دوسرا نکاح کی وجہ سے ناراض ہے۔ چل نین، جلدی سے سچ بتا کر منا۔ بڑبڑایا
میں تم کو سچ بتانا چاہتا ہوں۔ فاریہ بات کاٹی، مجھے باہر جانا ہے، سب کے سامنے بات کریں گے۔ نین نے سہارا دینا چاہا، میں خود چل سکتی ہوں۔ آرام آرام سے اترتی لانچ میں آئی جہاں سبھی گھر والے ناشتے سے فارغ ہو کے بیٹھے بات چیت میں مصروف۔ نین کے دل میں وسوسے اور ڈر جگا اور غلط نہ جاگا۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں دادا جی، جو کچھ ہوا اسے میں بھولنا چاہتی ہوں، جینا چاہتی ہوں۔ ہاں بیٹی کیوں نہیں، اللہ کریم تم کو لمبی عمر دے۔ نین سمیت سب نے آمین بولا۔ نین خاموشی سے زرمین کو دیکھ رہا تھا، دل کی بیٹ بڑھ رہی تھی، کچھ غلط ہوگا، ذہن خبردار کر رہا ہے۔ دادا جی مجھ میں جتنی ہمت تھی وہ ختم، میں اب نین کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق چاہیے۔ آخر دل اور دماغ کی پیشن گوئی سچ ہوئی، سبھی گمسم زرمین کو دیکھنے لگے۔ لاڈو رانی کیا کہہ رہی ہو؟ دادا جی نے خاموشی توڑی۔ میں نین کے ساتھ رہی تو مر جاؤں گی، پلیز۔ نین آہستہ چلتا زرمین کے قدموں کے پاس بیٹھا۔ پلیز تم سمجھو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ تم مجھے جدائی کے علاوہ جو سزا دو گی میں پورا کروں گا۔ ان دونوں کے بیچ کسی نے مداخلت نہ کی، بس خاموش دونوں کو دیکھ سن رہے تھے۔ محبت کا پتہ ہے کچھ؟ محبوب کی خوشی میں خوش رہنا۔ تو میری خوشی یہی ہے، مجھے طلاق چاہیے۔ نبھائیے محبت۔ نہیں اب تو نبھا ہی نہیں سکتے۔ زرمین کی سانس پھولنے لگی۔ اب چاہتے ہیں میں مر جاؤں تو میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ۔ اور زرمین کی سانس رکنے لگی۔ ارحم جلدی آکسیجن سلنڈر لایا اور زرمین کے لگایا۔ زرمین کی حالت کو مد نظر دادا نے بعد میں کہا بات کریں گے۔ حسنین لٹے انداز میں لال حویلی آیا۔ علی نے بات کرنی چاہی مگر نین کی نم آنکھوں سے روک دیا۔ بھائی کا برہم رکھتے اس نے ماجرا سفید حویلی والوں سے جاننا چاہا۔ یہاں آ کر علی کو زرمین کے فیصلے نے دکھ دیا۔ بھائی، علی نے روم کی لائٹ جلائی۔ یار بند کرو، بیڈ پر لیٹا نین بولا۔ علی نے تسلی دینے کے لیے نین کا ہاتھ پکڑا۔ اف بھائی آپ کو تیز بخار ہے، بتایا کیوں نہیں؟ علی فرسٹ ایڈ لینے اٹھا تو رہنے دے، دوائی اثر نہیں کرے گی، جو اثر کرے گی۔ یار اس نے ہاتھ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ مجھ سے محبت کا خراج مانگا ہے، کیسے چھوڑ دوں، سوچ کر ہی دم گھٹ رہا ہے۔ عمل کروں گا تو مر جاؤں گا۔ نین بھراتے لہجے میں اپنا حال سنانے لگا۔ اللہ بہتر کرے گا، کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکلے گی۔ سبھی کوشش کر رہے تھے زرمین کو سمجھانے کی، جیسے ہی بات شروع کرتے اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی اور سمجھانا پھر پر ٹل جاتا۔ ادھر نین کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی۔ پورے ایک ہفتے بعد بخار ختم ہوا مگر کمزوری باقی ہے۔ دونوں گھرانے بچوں کو گلتے دیکھ پریشان ہیں۔ دادی نے پھر سمجھانے کی کوشش کی۔ زرمین کی طبیعت خراب ہو گئی، ہارٹ بیٹ سلو ہو گئی، نبض رکنے لگی، سانس مدھم ہونے لگی۔ فوری طور پر ہسپتال لے کے بھاگے۔ بروقت ٹریٹمنٹ سے زرمین کی طبیعت سنبھلی۔ شنو نے مٹھل کو بتایا۔ مٹھل نے حسنین کو آگے بتایا۔ زرمین کی حالت کا سن کے نین نے کہا ٹھیک ہے، میں تکلیف سہ لوں گا لیکن اب زرمین کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ سب کو منع کر دے دادی کو کہ زرمین کو نہ سمجھائیں، اور کمرہ نشین ہو گیا۔ سجدے میں جا کر مناجات میں مصروف ہوا تو حوصلہ ملا۔ علی کل شہر چلنا، کاغذی کارروائی کروانا ہے اور میں زرمین کے نام کی کچھ پراپرٹی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں؟ نہیں بھائی، یہ بزنس آپ نے اپنی محنت سے بنایا ہے اور اس کی کمائی سے پراپرٹی اب جس کو بھی دیں آپ کی مرضی، اور زرمین کا بھی حق رکھتی ہے۔ انہی باتوں کے درمیان نین کے فون کی رنگ بجی۔ السلام علیکم جناب، آپ پاکستان کب آئے؟ مجھے بتایا نہیں، ایئرپورٹ آتا بس جیسے ہی ٹھیک ہوا فوراً آیا۔ اسفر نے تمہاری طبیعت خرابی پتہ چلی تو فون کیا گھر آؤ۔ جی انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔ کون تھا بھائی؟ قدوس صاحب تھے، عمرے کی سعادت کے لیے گئے تھے، لاسٹ ڈے اٹیک پڑا تو تب سے وہیں زیر علاج رہے۔ رمضان وہیں گزارنے کی خواہش بھی پوری ہوئی، عید بھی وہیں کی، اب آ گئے، کل پہلے ان کے پاس جائیں گے۔ یہ وہی ہیں نا جنہوں نے احمر کی برسی پر مدینہ سے خصوصی دعا کروائی تھی؟ ہاں ٹھیک ہے، جس دن زبردستی نکاح کیا اسی دن زبردستی چھوڑنا بھی پڑ رہا ہے۔ حسنین اذیت سے مسکرایا۔ دوسرے دن کمال شاہ اور بیگم کمال نے حسنین کے فیصلے سے آگاہ کیا۔ سارے ہی سوگوار ہیں۔ زرمین بچوں کو کھلا رہی تھی، جب بتایا دادی نے تو ایک پل دھڑکن رک سی گئی، آنکھیں بھیگنے لگی۔ زرمین رونا نہیں، وہ ہرجائی ہے، تم سوتن برداشت نہیں کر سکتی، یہ فیصلہ ٹھیک ہے، زرمین نے خود کو سمجھایا۔ دادی کو نم آنکھوں سے لگا اب بدل لے فیصلہ، لیکن زرمین نے ان کے اندازے کو جھٹلایا۔ اچھی خبر ہے، یہ کہہ کر روم میں چلی۔ دادی سوائے غصے کے کچھ نہ کر سکیں۔ جناب بہت مبارک ہو عمرہ اور صحت یابی۔ نین نے پھولوں کا خوبصورت بکے پکڑایا اور ساتھ ہی علی کا تعارف کروایا۔ خیر مبارک ذریعہ تم بنے، اور یہ اتنے کمزور نڈھال سے کیوں لگ رہے؟ بخار سے اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا۔ قدوس صاحب کی تشویش پر نین نے زرمین کا مطالبہ بتایا۔ بے حد افسوس ہے، طلاق اللہ کو سخت ناپسند ہے اور معاشرے میں بھی برا سمجھا جاتا ہے، چاہے عورت کو ہو یا مرد کو، دونوں فریقین کی باتیں سننا پڑتی ہیں۔ کب دے رہے ہو طلاق؟ تعصب سے پوچھا۔ آج ہی۔ کیا تینوں ساتھ دو گے؟ حیرت سے پوچھا۔ جی۔ نین نے کہا نہیں، غلط ہے، طلاق کے بارے میں کیا جانتے ہو؟
ایک ساتھ دے دینا اسلام کی روح سے بھی ٹھیک نہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ایک ساتھ 3 دینے سے بھی طلاق واقع ہوتی ہے، اگر احسن طریقے سے درستہ بچنے کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ میں سمجھا نہیں، آپ ٹھیک سے بتائیں۔ ہم شریعت کے حساب سے طلاق دینے کا جو طریقہ ہمیں رسول کریم نے بتایا وہ بہترین ہے۔ اس طریقے کے مطابق طلاق دینے کے 2 طریقے ہیں، ایک طریقے کو بائن کرتے ہیں اور دوسرے کو رجعی کہا جاتا ہے۔ بائن کا یہ طریقہ ہے کہ ایک دم عورت کو 3 طلاقیں دے کے فارغ کر دیا، اس طرح کے بعد میاں بیوی کا کوئی تعلق نہیں رہتا بلکہ طلاق سے فوری طور پہ رشتہ ختم ہو جائے گا، اور یہ طریقہ اچھا تصور نہیں کیا جاتا۔ جبکہ اس کے برعکس دوسرا طریقہ ہے، اسے رجعی کہا جاتا ہے۔ اس طرح طلاق دینے کا یہ طریقہ ہے، عورت پاک ہو، اسے 1 طلاق دی جائے اور پھر اگلے مہینے دوسری طلاق دی جائے اور ان دونوں مہینوں کے درمیان صلح ہو سکتی ہے۔ اگر تیسرے مہینے تیسری طلاق دے دی جائے تو پھر مرد کو رجوع کرنے کا کوئی حق نہیں رہے گا، طلاق مکمل طور پر ہو جائے گی۔ ہاں، اس میں یہ ضروری امر ہے کہ پہلی طلاق کے بعد 1 ماہ کی عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ رجعت کرتے وقت کہنا ضروری ہے تو میری بیوی ہے جیسے کہ پہلے تھی، اور 2 گواہوں کے سامنے کی جائے۔ رجعت کا مطلب ہے نکاح باقی رکھنا یا روکنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جن عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت پوری ہونے کے قریب ہو تو خوبی کے ساتھ ان کو روک لو۔ رجعت دوسری طلاق کے بعد بھی ہو سکتی ہے، مگر اگر دوسری عدت بھی ختم ہو جائے تو پھر رجوع کرنے کے لیے دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔ میرا مشورہ ہے سب گھر والوں کے علم میں لا کر طلاق رجعت دو، کیا پتہ اللہ کے حکم سے زرمین کا دل و دماغ بدل جائے اور وہ راضی ہو جائے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، آمین۔ اور باقی کی رہنمائی ہمارے محلے کے مسجد کے پیش امام سے لے لو۔ حسنین نے سر ہلایا۔ سارے لال حویلی میں جمع ہیں، نین مزحمل سا، ان کے برکت زرمین خود کو مضبوط ظاہر کر رہی ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہاری خوشی کے لیے خود کے دل کو داؤ پر لگا دیا۔ میں حسنین فرقان شاہ اپنے پورے ہوش و حواس میں زرمین شاہ کو 1 طلاق دیتا ہوں۔ زرمین کا دل کپ کپایا۔ حسنین ایک بار کہہ کر شکستہ قدموں سے باہر چلا گیا۔ باہر آ کر بہت نے آنسو صاف کیے اور دل لرز رہا ہے۔ اللہ رحم زبان سے نکلا، مشکل ہو رہا بچھڑنا، مالک زرمین کا دل بدل دے۔ نم آنکھوں سے حویلی سے باہر نکل آیا مٹھل بخش، اور دیگر وفادار بھی شکستہ دے کر افسوس میں مبتلا ہوئے۔ آن بان سے رہنے والے نین کو عشق نے بے حال کر دیا۔ ابھی تک عشق کی سزا ختم ہی نہ ہوئی۔ عشق ملن کی خوبصورت سزا بھی تو دے سکتا ہے، پر ابھی تک کی لاپرواہی معاف ہی نہیں کر رہا ہے۔ زرمین نے کچھ دیر بعد کہا، نین نے 3 بار نہیں کہا، یہ کہتے دل پر چھریاں چل رہی ہیں، مگر پوچھنا بھی ضرورت تھا۔ دادا جی بولے، بیٹا احسن طریقے سے 3 ماہ میں 3 طلاقیں ہوں گی۔ ان 3 ماہ کے اندر تم رشتہ دوبارہ قائم کرنا چاہو تو اسلام اجازت دیتا ہے۔ زرمین نے نفی میں سر ہلایا۔ ایک ایک کر کے سب چلے گئے۔ دادی نے کہا، عدت ہوگی بیٹا، پردہ کرنا مردوں سے۔ تمہارے دادا جی سے کہہ کر مرد ملازموں کا داخلہ بند کروا دوں گی، کہتی دادی اٹھ گئی۔ سب کے جانے کے بعد زرمین بھی اپنے روم میں آ کر رونے لگی۔ میری پہلی اور آخری محبت، سب معاف کر سکتے مگر سوتے نہیں، بے حد تکلیف دی نین۔ 15 دن گزر گئے، دوائیوں اور مناسب دیکھ بھال سے بظاہر زرمین بہتر ہوئی۔ سب گھر والوں نے پلان کیا، اب آہستہ آہستہ پتھر پر چوٹ مارنی ہے۔ 16 دادا جی جرگے سے واپس آئے، سارے ڈرائنگ روم میں بیٹھے، پلان ترتیب دیا اور زرمین کو سیڑھیاں اترتے دے کر آغاز شروع کیا۔ زاوی بولا، آپو آدھی سیڑھی آ گئی دادا جی، پاپا جی ہم۔ بابا آج جرگے میں جو ہوا اچھا نہیں ہوا، لیاقت کی ہمت کیسے ہوئی مجھے تانا مارے، ارے میرا دل چاہ رہا تھا شوٹ کر دوں اسے۔ حسن صاحب مصنوعی غصے سے بولے۔ چاچا نے کہا، بتاؤ تو صحیح کیا کہا لیاقت نے، جب سے آئے ہو بس غصہ ہی کیے جا رہے ہو۔ آخری سیڑھی پر زرمین رک گئی۔ دادا جی ایک ترچھی نظر زرمین کو دیکھا اور لہجے کو پست بنایا بولے، ایک طرح سے ٹھیک ہے، بڑی محفل میں زرمین نے ارحم سے نکاح کر کے ہمارے سروں پر خاک ڈالی۔ وہ تو سچ ہمیں پتہ ہے، بچی نے قربانی دی، اگر بتائیں گے تو کون یقین کرے گا۔ یہ بھی تو بتائیں، طلاق کا پتہ چل گیا۔ حسن صاحب جلدی سے بولے، ہاں یہ بھی تانا مار رہا تھا کہ اب کون کرے گا شادی، میں نے بھی دعویٰ کر دیا عدت ہوتے ہی شادی کر دوں گا۔ اس پر نصیر سومرو نے اپنے بیٹے کا رشتہ دے دیا ہے، تصویر کل بھیجے گا۔ زرمین کو سمجھا دینا کہ اب ہمیں شرمندہ نہ کرے، پہلے تو میں بے عزتی سہ گیا،
اس بار خودکشی کر لوں گا، حرام موت گلے لگا لوں گا۔ دادا جوش میں کچھ زیادہ ایموشنل ہو گئے۔ زرمین کو یہ سب سن کر رونا آ گیا۔ وہ تیزی سے واپس کمرے میں آئی، سانس پھولی، دل گھبرایا، پانی پی کر خود کو ریلیکس کرنے لگی۔ نہیں، میں دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ اگر میں نے منع کیا تو دادا جی، اللہ اللہ میں کیا کروں؟ سسک سسک کر رونے لگی وہ۔ دادا جی آپ نے زبردست ایکٹنگ کی، زاوی نے داد دی۔ حسن شاہ جلدی سے بول اٹھے، میں نے کیسے کی؟ بس نارمل ہی تھی۔ حسن شاہ نے زاوی کو آنکھیں دکھائیں، سب ہنس پڑے۔ میں زرمین کو دیکھوں؟ فرزانہ بولی۔ نہیں بہو، ابھی ہمدردی بھاری پڑے گی۔ دوسرے دن ارحم کے سین کی باری تھی۔ زرمین ناشتے کے وقت کچن میں محو تھی اور کچن سے قریب ڈائننگ پر ارحم اور فرزانہ بیگم بیٹھے ہیں۔ پلان کے مطابق دونوں اس طرح بیٹھے کہ زرمین کی طرف پیٹھ ہو۔ سامنے شیشے کی مدد سے پلان شروع ہوا۔ شبانہ نے پراٹھا بنا کر کہا، زرمین یہ پراٹھا خالہ کو دے آؤ۔ جی امی۔ زرمین کو شیشے میں آتا دیکھ جلدی سے بولی، ارحم تم ہی زرمین سے شادی کر لو۔ سوری ماما، مجھ میں اتنا ظرف نہیں کہ کسی دوسرے کی بیوی کو اپنا لوں، اور اگر میں کر بھی لوں تو لوگ مذاق بنائیں گے۔ پہلے جس نے ٹھکرایا میں نے اسی سے شادی کر لی۔ لہجے کو نخوت والا بنایا، اور ایک بات، جب تک زرمین کی شادی نہیں ہو جاتی میں نہیں کروں گا۔ اس کے ہوتے میری بیوی کو سچ پتہ چلا تو بلا وجہ وہ شک کرتی رہے گی اور ہمارے درمیان ناچاکی ہوگی۔ اس سے بہتر ہے میں ابھی شادی نہ کروں۔ یہ سب سنتے زرمین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ پراٹھا دیے بنا کچن لوٹی۔ کیا ہوا زرمین، پراٹھا نہیں دیا اور رو کیوں رہی ہو؟ ماما، وہ سر میں چکر آنے لگا۔ میں پھر آگے بڑھی نہیں، میں روم میں جا رہی ہوں۔ شبانہ بیگم کو زرمین کے رونے سے تکلیف دی مگر اس کے بھلے کے لیے ضروری تھا۔ 17واں دن فرزانہ، شبانہ اور شنو کے بیچ پلان طے ہوا۔ جہاں زرمین کو اس کے ناپسندیدہ کام میتھی کے پتے توڑنے کو تہا زبردستی توڑنے کو بٹھایا۔ میتھی کو توڑتے شنو بولی، پاس کے گاؤں میری سہیلی بیاہ کر گئی۔ وہ بتا رہی تھی کہ اس کے پڑوس میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا۔ کیا ہوا؟ شبانہ بیگم دلچسپی لی۔ وہاں اس کے پڑوسی نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی۔ اس کی 10 سالہ بیٹی بھی ساتھ گئی۔ کچھ ماہ بعد اس نے بچی سے بدسلوکی کی۔ وہ بچی مر گئی اور ماں پاگل ہو گئی۔ ہائے ربا، اتنا ظالم شخص تھا، رشتے کا بھی احساس نہیں کیا۔ فرزانہ نے جھوٹا رونا دھویا۔ کیا کرے، دنیا میں ہوتے ہیں کچھ ایسے ذلیل انسان۔ ہر سوتیلا باپ ایسا نہیں ہوتا، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ شبانہ بولی، ہاں جی یہ تو سچ ہے، مگر کون کیسا ہوتا ہے پتہ نہیں، اور زمر بی بی کو کیسا سوتیلا باپ ملے۔ شنو نے فکر مندی سے کہا، اللہ نہ کرے میری بیٹی کو سوتیلا باپ ملے۔ زرمین نے دہل کر کہا، میں شادی نہیں کروں گی۔ زرمین یہ کہہ کر روم میں آ کے رو پڑی، ربا میری زمر کی حفاظت کرنا۔ روتے روتے بچی کے لیے دعا کی۔ سارا دن ہمت کرتی رہی دادا جی سے بات کرے، مگر ہمت ہی نہ پڑی۔ 18ویں دن دادی اور ظفر صاحب کے بیچ پلان فکس تھا۔ جب زرمین بچوں کو مالش کرنے کے لیے لائے گی، چچا سے تو پردہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ سامنے آ جاتی۔ کل کہاں گئے تھے ظفر؟ نظر ہی نہیں آئے۔ خیر حیدرآباد گیا تھا، وہاں پرانا دوست مل گیا، زبردستی اپنے گھر لے گیا۔ وہاں جا کر دل اداس ہی ہو گیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ سالار کے ہاتھوں کو مساج کرتی دادی بولی، جبکہ زرمین خاموشی سے دیکھتی رہی۔ اس کی بیٹی کی دوسری شادی کی ایک بیٹا تھا، سسرال والے بڑے ظالم نکلے، بچے کو مار مار کے اس کی شخصیت خراب کر دی، ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، 7 سال کا ہے، کوئی خیال نہیں رکھتے، سوکھ کر کانٹا ہو گیا ہے۔ وہ نانا کے گھر آ گیا، مگر یہاں مار نہیں ہے تو خیال بھی نہیں ہے، اترن پہن رہا ہے اپنے ماموں کے بچے کی، نوکروں کی طرح رکھ رہے ہیں۔ اماں، میں نے اس بچے کی کفالت کا ذمہ لے لیا، جب تک زندہ ہوں کروں گا، بات کا نہیں۔ کل کو ارحم اور زاویار کے بچے ہوں گے، کہاں کر سکیں گے دوسرے بچے کا خیال، یہ سوچ کر حویلی نہیں لایا۔ ٹھیک کیا، پرائی اولاد پرائی ہوتی ہے۔ زرمین گمسم سالار کو لیے روم میں آ گئی، بار بار اس معصوم بچے کا خیال ہے، اور ساتھ ہی یہ سوچ کر میرے سالار کے ساتھ ایسا ہوا تو نہیں، اللہ اللہ میرے بچوں کو امان میں رکھنا۔ 19-20 کو کوئی پلان نہیں کیا، اب تک جو پلان انجام دیے تھے اس کے لیے زرمین کو سوچنے کا وقت دیا۔ ادھر لال حویلی کے لوگ شام میں بچوں سے مل جاتے ہیں، اور نین بھی بزنس کی مصروفیات کے باوجود 3-4 دن میں بچوں سے ملنے آ جاتا۔ 21 کو پلان کے تحت زارا کو سمجھانے کا کام سونپا، جس نے ناشتے سے پہلے کال کی، کیسی ہو زرمین، اور بچے کیسے ہیں؟ زرمین پہ زاری سے گویا ہوئی، ٹھیک ہوں۔ پھر کیا سوچا تم نے عبداللہ اور سومرو سے شادی کا؟ کیا سوچنا، میں نہیں کروں گی۔ دادا جی کو کیا جواب دو گی جو پنچایت میں دعویٰ کر آئے ہیں؟ سنجیدگی سے سوچو، کرنا تو پڑے گا۔ کل زاوی اور ارحم کی شادی ہوگی، ان کی اپنی ترجیحات ہوں گی۔ بھابیاں کس نیچر کی آئیں؟ وہ تم سے جھگڑا کریں، اگر بھائی تمہارا ساتھ دیں تو ان کا گھر خراب ہوگا، اور بیویوں کا ساتھ دیں تو تمہارا دل دکھے گا۔
چندہ زندگی رکتی نہیں ہے، سفر کرتی ہے۔ اور تمہارے بچے جو لال ویلی کے وارث ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ مجھے یقین ہے حسنین تمہاری ضد پر بچے تمہیں دے دے گا، مگر سوچا تم نے اگر نئے سسرال میں ان کے ساتھ برا رویہ رکھا، خواہشات پوری نہ کی تو ان کا حال بگڑ جائے گا، ان کی شخصیت کا غرور ختم ہو جائے گا۔ اگر تم مجبور ہو کر بچے دو گی تو سوتیلی ماں نہ جانے کیسا سلوک کرو۔ تمہارے اندر کی عورت پسپا ہونے سے مجروح ہو رہی ہے، انا آڑے آ رہی ہے تو یاد رکھو انا تو جیت جائے گی مگر ماں بچے مر جائیں گے۔ تم بے حیثیت بیوی نہیں جھک سکتی مگر ایک ماں ہر حد پار کر سکتی ہے، غور کرنا۔ اللہ حافظ۔ زرمین سوچ میں پڑ گئی، آج ہی تابوت میں آخری کیل ٹھوکنی تھی۔ زرمین بیٹا تیار ہو جانا، شام تک لڑکے والے تم کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ زرمین کے سن کر خاموش شکوہ کناں نظروں سے دیکھنے لگی۔ دادی نے نظریں چرائیں اور چلی گئی۔ زرمین نے آنسو پوچھے اور فیصلہ کر لیا، کہاں ہیں آپ؟ جہاں بھی ہیں سن لیں، شام تک مجھے لینے آ جائیں، مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ نین کا جواب سنے بغیر ہی فون رکھ دیا۔ ادھر نین پر شادی مرگ طاری ہو گئی، دل خوشگوار ہو گیا، بے ساختہ سجدے میں گرا۔ آفس روم میں آتے اسفند نے یہ منظر دیکھا، وہ بیچارہ سمجھا نین گر گیا۔ جذباتی سے آگے بڑھا، نین میرے دوست جگر کیا ہوا؟ فوراً اٹھایا۔ نین نے اسے گلے لگایا۔ اسفند بولا، کیا پاگل ہو گیا یار؟ زرمین مان گئی، مبارک ہو مبارک ہو، مجھے ابھی جانا ہے تو سب دیکھ۔ شام میں زرمین اپنا اور بچوں کا سامان پیک کر کے نیچے لے آئی۔ سب ہکا بکا دیکھنے لگے، کہاں جا رہی ہو؟ اس سے پہلے زرمین جواب دیتی حسنین نے دوڑتے ہوئے انٹری ماری، یار دیر تو نہیں ہوئی؟ بہت تیز گاڑی چلائی، کوشش کی جلدی آ جاؤں۔ زرمین کو تیار دیکھتا بولا، چلیں گھر؟ ہاں دادا جی، میں نین سے طلاق نہیں لینا چاہتی۔ دادا جی، میں دل و جان سے زرمین کو اپناتا ہوں۔ زرمین کل بھی میری تھی، آج بھی میری بیوی ہے اور میری سانسوں کی ڈور تھمنے تک میری بیوی رہے گی۔ نین نے محبت سے مستحکم لہجے میں بولا۔ زرمین کو نین کے ساتھ آتے دیکھ کر حویلی میں خوشی کی لہر پھیل گئی۔ دادی نے صدقہ دیا جبکہ مٹھل بخش اور علی نے خوب ہوائی فائرنگ کی۔ دادا جی نے مٹھائی بانٹی، حویلی میں لگا کہ عید جیسا سماں ہو گیا۔ شہر آ کر نین نے پہلی رات زرمین کو ریلیکس ہونے کا موقع دیا اور پہلی غلطی کر دی، ضرور سوتن کے پاس ہوں گے، کل ملے نہیں نا۔ زرمین نے کلستے جلتے پوری رات گزاری اور ادھر جاگا تو نین بھی، مگر زرمین کے لیے ہی۔ اف، اتنے پاس ہو کر بھی دور۔ سب سے پہلے زرمین نے اماں کو فون ملایا اور نین کی شادی اور معافی کا بتایا۔ اماں نے شوہر کے حقوق پر لیکچر دیا اور زرمین کو اچھے سے ازبر ہوا، اور ازبر تو ہونا ہی تھا۔ آتے ہوئے چھوٹی دادی نے بھی سمجھایا تھا۔ اماں نے کہا، جب زندگی ساتھ گزارنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اس کے دل میں براجمان رہو گی، کسی دوسرے کی ہمت نہ ہوگی تم کو نکالنے کی۔ بیٹا دوسری بیوی کو قبول کرو، دنیا کا مشکل ترین کام ہے مگر ناممکن نہیں۔ اپنے بچوں کے لیے گھر کا ماحول بہتر رکھنا ضروری ہے، جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ حسنین بیٹے نے تم سے معافی مانگی، اچھی بات ہے، بڑی بات ہے، اسے غلطی کا احساس ہے، رہے گی دوسرا نکاح تو یقیناً کوئی وجہ ہوگی۔ جی۔ زرمین ان سے بات کر کے تھوڑی مطمئن ہوئی۔ ناشتے کے ٹیبل پر شائستہ نے خوشی کا اظہار کیا، فاریہ کہاں ہے؟ جی سو رہی ہے، تھوڑی دیر سے اٹھتی ہے روزانہ۔ جی میں سب سے مل لوں۔ اور پھر سب ملازمین سے ملاقات کی۔ شام زرمین بچوں کو اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ بچوں کی غیر موجودگی کے باوجود حسنین نے آیا کو نوکری سے نہیں نکالا۔ میرا پیارا بیٹا، میرا دلارا، لاڈ پیار میں مصروف تھی حسنین کی آمد ہوئی۔ حسنین زمر کی طرف بڑھا، میری پرنسس۔ کافی دنوں بعد بے فکری سے بچوں سے ملا، بچوں سے محبت کا والہانہ انداز دیکھ کے زرمین کو اپنا فیصلہ درست لگا۔ کیا ہو رہا ہے جانم؟ زرمین نے سے پہلے حیران ہو کر آس پاس دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ حسنین نے مسکراہٹ دبائی، یار تم کو ہی کہہ رہا ہوں۔ پھر سنجیدہ ہوتا بولا، زرمین میں نے تم کو آج تک جتنی بھی تکلیفیں دی ان سب کو معاف کر دو، اور رہے گی فاریہ تو میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں۔ حسنین کی بات کاٹی، جاؤ لاؤ پانی، بلکہ جوس لاؤ، دانت پیستے بولا۔ اپنی بات کاٹنے پر نین کو غصہ آیا، فاریہ کا معاملے پہ جب بھی بات کرنا چاہتا ہوں پوری بات ہی نہیں سنتی۔ حسنین نے غور سے دیکھتے دل میں سوچا، رات ہو گئی۔ ڈنر کے بعد واپس روم میں آ گیا، کل نہیں تھا تب بھی بے چینی تھی اور آج موجود ہے تو بے چینی۔ آپ جا نہیں رہے؟ حسنین نے ناسمجھی سے پوچھا، کہاں جانا ہے؟ اپنی دوسری بیوی کے پاس۔ چند پل حسنین نے دیکھا اور پھر ٹھہرے لہجے میں بولا، تم بھی میری بیوی ہو، اور چونکہ دو بیویوں کے حوالے سے مجھے معلومات ہے ان کے حقوق برابر ہوتے ہیں، اس لیے ایک دن تمہارا اور ایک دن اس کا، ٹھیک ہے؟ زرمین نے اپنے اور نین کے بیچ میں تکیے کی
بارڈر لائن بنائی۔ نین نے تکیے کو گھورا اور زرمین سے بولا اس بارڈر کی کوئی ضرورت نہیں، میں اب کوئی زبردستی نہیں کروں گا، تمہاری رضامندی مقدم ہوگی۔ یہ کہہ کر زرمین کو باہوں میں لے لیا۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے میری رضامندی، پھر یہ کیا ہے؟ زرمین نے بازوؤں سے خود کو چھڑاتے ہوئے کہا۔ بس یار حق کر رہا تھا، یہ کہہ کر ماتھا چوم کر چھوڑ دیا۔ دوسری رات نین پھر روم میں آ گیا۔ جائیں آپ، مجھے نیند آ رہی ہے، یہ آفس کا کام دوسروں کے پاس جا کر کرے، زرمین نے جھنجھلا کر کہا۔ دوسری کون؟ فائل میں سر دیے بیٹھے نین نے لاعلمی کا اظہار کیا۔ بھول گیا، خود ہی تو اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری تھی۔ آپ اپنی دوسری بیوی کے روم میں چلے جائیں، چبا چبا کر کہا۔ انداز ایسا تھا کہ لفظوں کی جگہ نین کو چبایا جا رہا ہے۔ ذہن میں کل رات کلا کوئی گہری سانس بھری، چل ہو کمرہ بدر، ابھی کام بھی اتنا ہے، بحث کی ہمت نہیں، جاتے جاتے حق کرنا اور اظہار محبت کرنا نہ بھولا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اور زرمین کی سمجھ میں نہیں آیا، دل تو ایمان لے گیا مگر ذہن گزشتہ رویے میں الجھا۔ رب نے نین کے دل میں محبت ڈال دی، پھر وسوسہ آ گیا، یہ کس سے محبت ہے؟ دوسری لے آئے، رونے لگی۔ اماں کی باتیں یاد آئی، چپ ہو کر سوچا کل شائستہ سے پوچھوں گی۔ آفس کا کام ختم کرنے کے بعد نین کو نیند ہی نہیں آئی۔ کل کتنا پرسکون سویا تھا مگر آج نین نے آہ بھری۔ رات کے تیسرے پہر نیند آئی، پھر فجر کے لیے اٹھ گیا۔ صبح زرمین کے لیٹ اٹھنے کے سبب بغیر دیکھے آفس گیا۔ آفس آ کر بھی غصہ رہا، وہ گز پر بھی نکالا۔ 10 بجے اسفند آفس آیا۔ گڈ مارننگ علیزہ۔ کہاں کہ گڈ، 1 گھنٹے میں 2 مرتبہ ڈانٹ کھا چکی ہوں، آج تو اللہ سے سارا دن خیر مانگنی پڑے گی، علیزہ رڑتے بولی۔ اچھا آج تو میں بھی لیٹ ہو گیا، چلتا ہوں کہیں بےعزتی نہ ہو جائے۔ اسفند نے حسنین کے روم میں جھانکا۔ جھانک کیوں رہے ہو، اندر آؤ، بلکہ نہیں ٹھہرو، تمہارے استقبال کے لیے ہار پھول منگواؤں پھر آنا۔ نین نے طنز کیا۔ یار نہیں، بس تو مسکرا کر دیکھ لے، دل تو اس میں باغ باغ ہو جائے گا، اسفند نے ڈٹائی سے کہا۔ میں تیری گرل فرینڈ نہیں جو تیرا دل باغ کروں، کام کرو، آج کافی غصے میں ہو، کیا بھابی نے مار لگا کر بھیجا ہے؟